الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. تمام طلباء کرام کو خوش آمدید، ہمارے بھائیوں کو تمام کو خوش آمدید ہمارے اس دورے کے اندر، جس میں ہم کتاب اعلام السنہ المنشورہ للشیخ الحافظ الحکمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب عقیدہ کے متعلق ہے جو سوالاً اور جواباً ہے. سوال اور جواب کی صورت میں اس کتاب کو مرتب کیا ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے. جیسا کہ ذکر کیا میں نے ابھی کہ یہ عقیدہ کی کتاب ہے اور بڑی ہی اہم کتاب ہے. عرب ممالک کے اندر اس کتاب کو کئی دورجات میں پڑھایا جاتا ہے، مختلف اس کے دورے منعقد کیے جاتے ہیں. اس کتاب کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ادارہ تلمیذ نے الحمدللہ اس کتاب کو اپنے اس دورے کے اندر رکھا. اور جیسا کہ یہ کتاب ایک مفصل کتاب ہے جس میں کئی سوالات ہیں، لیکن ہم اپنے اس دورے کو، کیونکہ ہمارا دورہ یہ مختصر ہے، ہم اس کتاب کے چیدہ سوالوں کو لیں گے اور کوشش کریں گے ان تمام مباحث کو سمیٹنے کی جو کتاب کی اصل موضوع سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. تو کچھ ہمارے گزشتہ دروس کے اندر کچھ باتیں ہم نے ذکر رکھی تھی. آج انہی کے ساتھ ایک تعلق رکھنے والا معاملہ جو بڑا ہی اہم اور حساس ہے، جس کو سمجھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ عام ہو، چاہے وہ خاص ہو، چاہے وہ طالب علم ہو یا کوئی اور ہو. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر ایک سوال یہ بھی ذکر کیا، ما معنی شہادت لا الہ الا اللہ، یعنی شہادت یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی کا کیا معنی اور مفہوم ہے، کیا مطلب ہے اس گواہی کا. پھر شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب بھی خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں نفی استحقاق العبادت عن كل ما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه أو ملكه. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. تو تھوڑا سا اس کو مختصراً اس بات کو ذکر کرتے چلیں. گواہی کے اعتبار سے شہادت کا لفظ یا یہ جس کو ہم گواہی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ تین باتوں کو متضمن ہے، تین باتوں کو اپنے اندر ضم کیا ہوا ہے. یعنی جب گواہی کا لفظ کہیں تو اس کے اندر تین چیزیں لازم آتی ہیں. نمبر ایک الیقین و تحقق، یعنی جب گواہی اس وقت ہوگی جب کسی بات پر یقین ہوگا، اور یقین تب ہوگا جب اس کے جس طرح قرآن، یہ اس میں ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یعنی جو رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، جس کو رمضان کا مہینہ میسر ہو جاؤ، حاضر ہو، تو اس شہادت کے بنیاد پر الحضور ہوگا یا حاضری ہوگی یا اس کا تحقق ہوگا. تو دو چیزوں سے، یا بصارت کے ساتھ یا بصیرت کے ساتھ، یعنی یہ یقین، یہ چیزیں یا یہ تحقق، اس کا حاصل ہونا دو چیزوں پر مبنی ہوتا ہے، یا بصیرت کے ساتھ یا بصارت کے ساتھ. تو پہلا نقطہ شہادت کے اندر یقین کا ہوتا ہے. نمبر دو، جب شہادت کا یقین ہے اس کے بعد اس شہادت کا علم بھی ہونا ضروری ہے. یقین تو ہے، اس کے بارے میں معرفت ہو، پورا جانکاری ہو، علم ہو. تو علم کے بغیر گواہی نہیں دی جاتی ہے. کوئی گواہی کیسے دے سکتا ہے بغیر علم کے؟ وگرنہ وہ شہادت مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بغیر علم کے بات کر رہا ہے. نمبر تین، اسی گواہی کے اندر یا اس شہادت کے لفظ کو تیسرا معنی جو متضمن ہے یہ شہادت کا لفظ، وہ ہے النطق والتکلم. جو شہادت یعنی جس کا یقین اس کے دل میں ہے، تحقق حاصل ہو چکا ہے اس کو، وہ چاہے بصیرت سے ہو چاہے بصارت ہو، اور اس کا کامل علم بھی اس کے پاس موجود ہے. تو نمبر تین، یہ شہادت کب معتبر ہوگی؟ اس وقت معتبر ہوگی جب اس شہادت کو زبان سے ادا کیا جائے، اس کی ادائیگی کی جائے. تو شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو شہادت کی اس گواہی کے اس جملے کے اندر، اس لفظ کے اندر ہے کہ تصدیق بالقلب بھی ہے، اقرار بالقلب بھی ہے، اعتماد بالقلب، یقین بالقلب بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا علم بھی ہے. تیسرا اس کا ہے النطق بہا، کہ اس شہادت کی اس گواہی کا یعنی گواہی کا اقرار بھی کرنا ہے اپنی زبان کے ساتھ. صرف اگر یہ کہا جائے کہ مجھے علم ہے اور مجھے اس کا یقین ہے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک اس کا اقرار اور اعتراف اپنی زبان سے نہیں کر دیتا. اس کی وضاحت امام ابن عز رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقیدہ تحاویہ کے اندر بڑی مفصل طریقے سے کی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کافی ہے اگر زبان کے بجائے دل سے اور اس کی معرفت حاصل جائے، دل سے اس کا یقین ہو جائے تو کافی ہے، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ بہت اس بات پر تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں پھر تو معنی یہ ہے کہ ابو طالب بھی مومن ہے،
اس وجہ سے کہ وہ یقین رکھتا تھا اس بات پر، وہ یہ کہتا تھا کہ لقد علمت ان دین محمد خیر دین البریہ، کہ جو میرا بھتیجا یہ دین لے کے آیا ہے وہ تمام دینوں سے بہتر اور بہتر خیر ہے. یعنی اس بات کو تو وہ جانتا ہے، دل سے اس کا اعتراف بھی کرتا ہے، لیکن زبان سے اس گواہی کو نہیں ادا کیا، گواہی نہیں دی اپنی زبان سے. بہرحال بہت ساری اس باتوں کو، جس طرح منافقین کے اللہ تعالیٰ نے ان کے حال کو بارے میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یقین ہے ان کو بالکل 100% اپنے اپنے بیٹوں کے بارے میں شاید شک شبہ ہو جائے، لیکن اس کے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں اس دین کے حوالے سے، اس کے سچائی کے حوالے سے کوئی شک شبہ نہیں تھا. تو النطق تکلم، اس کو ادائیگی زبان سے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. نمبر 2، دوسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں، شہادت اللہ الہ. یہ عام طور پر الہ فعال کے وزن پر اکثر طور پر یہ مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. فعال مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کتاب مکتوب کے معنی میں ہے، غراس مغروس کے معنی میں ہے، فراش مفروش کے معنی میں ہے، بساط مبسوط کے معنی میں ہے. یہ سارے الفاظ جو فعال کے وزن پر ہیں بے معنی مفعول استعمال ہوتے ہیں. تو الہ بے معنی معبود ہے. اچھا، اس کے حوالے سے ہم دوسرا ایک نقطے کی طرف آنا چاہتے ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ تو باتیں معروف ہیں، لیکن ایک تیسری چیز ہم اس بات کے اندر ذکر کرنا چاہتے ہیں. وہ معنی ہے جو عام کتابوں کے اندر ذکر کی جاتی ہیں اور عبارتیں پڑھائی جاتی ہیں. یاد رکھیے گا یہ بات جو میں ذکر کر رہا ہوں، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ جب ہم اس کا یعنی میں وضاحت کر دوں، یہ جو ہم اعراب دیتے ہیں، یعنی طلبہ اس بات کو بہترین بخوبی جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا اعراب کیا جاتا ہے کہ مبتدا ہے، خبر ہے، فعل ہے، فاعل ہے، یہ اعراب ہے. ہمارے یہاں اردو میں اس کی ترکیب کے نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے کہ ترکیب کی کرنا کسی جملے کی، تو اصل میں یہ اعراب الکلمہ اس کے اعراب کے حوالے سے آتے ہیں. تو بالکل اختصار سے، ہم لمبی چوڑی بحث میں نہیں جائیں گے کیونکہ علماء نے اس پر مفصل لکھا ہوا ہے. ابن ہشام الانصاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے، اس پہ اعراب کلمۃ لا الہ الا اللہ. اسی طرح امام زرکشی کی ہے، اسی طرح ملا علی قاری کی ہے، اور بھی یعنی علماء نے اس پر لکھا ہے. اور ان کی یہ کتابیں ہیں جس صرف اس اعراب کے حوالے سے، لا الہ الا اللہ کے اعراب کے حوالے سے انہوں نے اس کو مرتب دیا ہے. تو ان کو دیکھا جائے بڑا ہی عمدہ انہوں نے اس بات پہ لکھا. ہم اختصار سے ذکر کرتے ہیں، اور اصل میں جو اس نقطے کے اندر جو ایک خرابی ہے اس کی طرف نشاندہی کریں گے اور پھر آگے چلیں گے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی لا نفی جنس ہے. الہ، یہ الہ اس کا اسم ہے، منصوب ہے. اب یہ منصوب کس طرح ہے؟ مبنی علی البنا کی وجہ سے ہے، یا یہ لمبی بحث ہم اس کی طرف نہیں جاتے. بہرحال یہ منصوب ہے، لا نفی جنس کی وجہ سے یہ منصوب ہے. خبر ہو، اس کی خبر کہاں ہے؟ اس کی خبر کہاں ہے، جس کے بارے میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن ہم ان کو 3 چیزوں میں ذکر کریں گے. 3 اقوال جو عام مشہور ہیں ان کو ذکر کریں گے. نمبر 1، پہلا قول جو اس کی خبر کے حوالے سے ہے کہ لا نفی جنس کا اسم تو موجود ہے، تو اس کی خبر کہاں ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے، ایک تقدیر، یعنی اس کا جو تقدیر نکالا، مقدر نکالا اس کی خبر کو، تو کہا کہ لا الہ لا معبود موجود الا اللہ. لا الہ بمعنی لا معبود موجود الا اللہ. تو موجود کا یہاں لفظ نکالتے ہیں. تو اس پر بہت سارے یعنی اس عبارت پر، موجود کے لفظ پر کئی اعتراضات اور اشکالات وارد ہوتے ہیں، اور کئی چیز لازم آتی ہیں. یہ لفظ ہے نا لازم، یہ معنی نہیں کہ ضروری ہی ہو، یہ معنی نہیں ہے ضروری ہی ہو یہ ہو، نہیں، اس سے ایک لازم چیز یہ بھی آتی ہے. لازم قول لیس القول، یہ یاد رکھیے گا، لازم القول لیس بقول. یعنی وہ اصل قول نہیں ہے، یعنی اس پر ایک چیز لازم آتی ہے، ممکن ہے اور کہ نہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ جب بھی یہ لازم کہیں گے تو ہر ایک پر ہی یہ لازم ہو، ایسا معنی نہیں ہے. چلیں ہم، کیونکہ یہ تقدیر کئی علماء نے ذکر کی ہے، لیکن اس پر علماء نے نقد کیا ہے اور اعتراض کیا ہے. تو لا معبود موجود کی تقدیر پر، یعنی موجود کی تقدیر پر جو علماء نے اعتراض کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ایک بات تو یہ خلاف یعنی عرف ہے، خلاف واقعہ ہے. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم کہیں کہ لا معبود موجود، تو دنیا کے اندر تو بہت سارے معبود موجود ہیں. آپ کو اشجار، احجار، آدمی کے نظر کے اندر، آپ کو بت کے صورت کے اندر میں، آپ کے یعنی پتھروں کی صورت میں، درختوں کی صورت میں، حجر شجر سب کی صورت میں آپ کو کئی معبودان ہمیں نظر آتے ہیں. کوئی سانپ کی، بچھوؤں کی، جس طرح آپ ہند کے طرف چلے جائیں، کئی لوگ ہیں جو مشرک لوگ ہیں، کئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، کئی چیزوں کے، اور مختلف انداز میں کئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ یہ تو صحیح نہیں ہے کہ موجود ہے ہی نہیں، موجود تو ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کئی الہ موجود ہیں، کئی آلیہ ہیں.
فما اغنت عنہم آلیتہم کہ ان کے الہ نے، ان کے خداؤں نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا. تو معنی یہ کہ موجود تو ہیں جن کی وہ عبادت کی جاتی ہے. تو ایک معنی تو یہ اس اعتبار سے درست نہیں ہے. نمبر 2، دوسرا معنی یعنی دوسری تقدیر جو ذکر کی جاتی ہیں، جو دوسرا لفظ مقدر نکالا جاتا ہے، وہ یہ ہے لا معبود لنا الا اللہ. یہ تقدیر نکالی جاتی ہے اس کی، لا معبود لنا الا اللہ. یہ تقدیر، لنا کی تقدیر یعنی اس کی یہ خبر نکالی جاتی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ لنا کی تقدیر نکالنے سے اس پر بھی علماء نے کئی اعتراضات کیے ہیں کہ لنا کی تقدیر سے ایک تو معنی یہ ہو گیا کہ صرف یہ ہم کہیں کہ اے لنا معشر المسلمین، یعنی ہم مسلمانوں کا اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے، لیکن باقیوں کے بارے ہم بات نہیں کر رہے، باقیوں کی ہم بات نہیں کر رہے. اگر یہ بات کریں گے تو اس کا معنی کے اندر، اس کلمے کے اندر کوئی حصر نہیں. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ استغراق نہیں جمی کے اندر ہے. ہم سب کے لیے یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کا اللہ ایک ہی ہے، یہ معنی بھی ذکر نہیں کر رہے، اس کے اندر یہ معنی بھی مفقود ہے. تو یہ تقدیر یا یہ معنی یا یہ خبر نکالنا بھی جس پر علماء نے نقد کیا ہے، اعتراض کیا ہے. تیسری تقدیر یا تیسری خبر یا تیسرا جو قول ہے علماء کا، وہ بڑا معروف ہے اور مشہور ہے اور صحیح ہے علماء کے ہاں، اور اسی کو ہی علماء نے راجح قرار دیا. والعلم عند اللہ، بالکل صحیح یہ بات ہے جو علماء نے اس کو ذکر کیا ہے. اور کبار علماء میں سے اس بات کو ذکر کرنے والے، جس طرح معاصرین میں سے جو ابھی کبھی بھی حال میں دنیا سے گئے ہیں، مثال کے طور پر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اور کبار مشائخ ہیں جنہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے. اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو ان سے پہلے ہیں، اس بات کو ذکر کیا ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان اس بات کو ذکر کیا ہے. تو تقدیر جو نکالی ہے وہ یہ ہے، جو تقدیر یعنی جو خبر نکالی ہے کہ لا معبود حق او لا معبود بحق، لا معبود حق او لا معبود بحق، یعنی کوئی معبود برحق نہیں ہے. ہاں، معبودوں کا وجود تو ہے دنیا کے اندر، لیکن کوئی حق نہیں ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں پر بات ذکر کی ہے، جو آیت استدلال میں ذکر کی ہے، فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. یعنی وجود تو ہے دوسرے الہہ کا، لیکن حق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جو اس کے علاوہ جن چیزوں کو بلائے جاتے ہیں، هُوَ الْبَاطِلُ، وہ سارے کی ساری باطل ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. تو یہ اس بات ہے، اس بات کا. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لا الہ الا اللہ کے معنی میں یہ تحسر جو ذکر کیا ہے کہ نفی و استحقاق العبادہ، یعنی اس کا معنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ نفی و استحقاق العبادہ، یعنی عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے. ہم نے عبادت کے ارکان بھی، اصول بھی ذکر کیے تھے اپنے پچھلے دروس کے اندر کہ اس عبادت کے جملہ چیزوں کو، چاہے چھوٹی سے چھوٹی عبادت کہیں یا بڑی سے بڑی عبادت ہو، وہ سب قول ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، اعمال ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، سب کا تعلق عبادت سے ہو. وہ عبادت صرف اور صرف اگر کوئی مستحق ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. تو کہا کہ نفی و استحقاق العباد عما سوا، یعنی اس بات کی نفی کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس عبادت کا مستحق نہیں ہے. پھر جب سب کی نفی کر دی تو اس کا اثبات یہ ہے کہ وَإِثْبَاتُهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فی عبادتی، کہ اس کا اثبات ہے. عبادت یعنی عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے اپنی عبادت کے اندر. اور جس طرح وہ وحدہ لا شریک ہے، جس طرح وہ اپنے ملک کے اندر، ملکیت کے اندر، یہاں ملک کہیں فی ملکی ہی، انہ لا شریک لہ فی ملکی ہی، جس طرح اس کی ملکیت کے اندر، اس کے سلطنت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اس کی عبادت کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے. آج کی اس مختصر نشست کے اندر ہم نے کلمۃ لا الہ الا اللہ اس کا معنی پڑھا، اور اس کے متعلق جو ضروری چیزیں تھیں، مباحث تھیں، اس کو بھی ذکر کیا. جیسا کہ ہم نے اس کے خبر کے حوالے سے جو اصل میں اختلاف ہے، میں نے کہا کہ پورے ہم نے اس کا اعراب ذکر نہیں کرنا تھا، صرف جو محل جو اختلاف تھا اس کو ذکر کرنا مخصوص تھا. وگرنہ اگر اس کا مراجعہ کیا جائے تو پوری اس کے بارے میں مباحث موجود ہیں، جن علماء کے میں نے نام بھی آپ کے سامنے ذکر کیے. پوری بحث موجود ہے کس اعتبار سے کیا کیا وجوہات ہیں. اگر لفظ الا اللہ یہ رفع پڑھا جائے یا اس پر نصب پڑھا جائے، رفع پڑھا جائے تو 6 وجوہ کی بنیاد پر اس کو مرفوع پڑھا جاتا ہے، منصوب پڑھا جائے تو 2 وجوہ کی بنیاد پر. ہم اس لمبی چوڑی بحث کی طرف نہیں جا رہے، لیکن ہم نے جو محل استشاذ تھا، جو اصل ہمارے بات جو اس موضوع سے تعلق رکھنے والی تھی، جو اس عقیدے میں ایک خرابی یا اعتراض اور نقد کا باعث بن رہی تھی، ہم نے اس کی نشاندہی کی ہے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. اگلے درس تک ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.